السلام علیکم، عادل خان ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے خرگوشوں کو گرمی کی شدت سے کیسے بچا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مورٹیلٹی نہ ہونے کے برابر ہو۔ اس کے لیے کچھ SOPs ہیں، کچھ بیسک انفارمیشن ہے جو کہ ہر فارمر کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ ہر ایک پوائنٹ کو ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اگر آپ سکپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ آپ سے رہ جائے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آج کے انوائرمنٹ سے، چونکہ آج کل کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہوا میں نمی کی مقدار جو ہے وہ کنٹرول ہے، کم ہے، لیکن ہوا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے۔ مطلب ہم عام اصطلاح میں اگر کہیں تو ایک گرم لو چل سکتی ہے۔ گرم لو عمومی طور سے جو ہے شیڈ کے اندر کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی بہت شدید طریقے سے متاثر کرتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے شیڈ کا ڈیزائن ایسا رکھیں، یا اگر پہلے سے کوئی شیڈ بنایا بھی ہوا اس کو تھوڑا سا کسٹمائز کر کے کچھ اس طرح سے آپ پلان کریں کہ جب آپ چاہیں تو اپنے فارم کو کلوز کر سکیں کہ باہر سے کوئی بھی ہوا اندر نہ آ سکے، اور جب چاہیں تو اس کو مکمل کھول کے ویل وینٹیلیٹڈ آپ بنا سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے فارم کے انڈور جو ٹیمپریچر ہے وہ دن کے ٹائم جو گرم لو چلتی ہے اس سے ممکن حد تک بچا رہے گا، اور رات کے ٹائم اگر یہی شیڈ واپس آپ کھول لیتے ہیں تو آپ کے فارم کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑا آئیڈیل رہے گا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ نے اپنے فارم پہ ایئر کولر کا لازمی کوئی بندوبست کر لینا ہے۔ یہ ایئر کولر آپ کا چلے گا اپ ٹو جون کے اینڈ تک۔ جون کے اینڈ تک جو ہے یہ ایئر کولر آپ چلا سکتے ہیں، چونکہ تب تک ہوا میں نمی کی مقدار انتہائی کم رہتی ہے۔ تو اگر ایئر کولر کی وجہ سے ہوا میں نمی کی مقدار تھوڑی زیادہ ہو بھی جائے تب بھی اس سے ریبٹ کو خاطر خواہ کوئی زیادہ خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اگر تو کسی کے پاس ایئر کولر کا کوئی بندوبست نہیں ہے، یا اس کے پاس اخراجات کہتا ہے کہ یا کوئی بجلی کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور سلسلہ جس کی وجہ سے روم کولر جو ہے وہ انسٹال نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ جو پرانی ایک بوری ہوتی تھی جس میں گڑ اکثر ڈالتے تھے، یا جو سبزی وغیرہ اس میں آتی ہے جیسے کہ آلو وغیرہ اس میں آتے ہیں، ستلی کی بوری اس کو بولتے ہیں، جو کہ دھاگے سے بنی ہوتی ہے۔ وہ بوری اگر آپ گیلی کر کے کیج کے اوپر ڈال دیں تو ممکن حد تک وہ وہی فنکشن دے گی جو کہ ایئر کولر کا فنکشن ہوتا ہے، جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کو ٹھنڈا رکھے گی، آپ کے ریبٹ کے انوائرمنٹ کو ٹھنڈا رکھے گی۔ تھرڈ نمبر پوائنٹ میں نے اس میں لکھا ہوا ہے، جو وائٹ پتھر ہوتا ہے جس سے ماربل بنتے ہیں، ماربل کے ٹائلز بنتے ہیں، اس میں جو وائٹ کلر کا ماربل ہوتا ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی رہتی ہے۔ وہ اگر تو چھاؤں میں پڑا رہے تو آٹومیٹکلی اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی کم ہوتا ہے۔ اگر دھوپ میں ہو تو ٹیمپریچر مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی کنڈکٹیوٹی کافی زیادہ ہوتی ہے ٹیمپریچر کے لحاظ سے۔ تو بہرحال اگر تو کیج فلور میں، کیج کے اندر آپ ایک یا دو پیس چھوٹے چھوٹے پیس جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں ماربل کے، تو اس سے ایک تو ریبٹ کے پاؤں کو کمفارٹ بھی ملے گا، جیسے کہ سور ہوکس جیسے مسائل ہیں اس سے آپ کے ریبٹ بچے رہیں گے۔ دوسرا اس کو کچھ حد تک جو ہے گرمی کے حوالے سے کچھ سپورٹ ملے گی، مطلب کہ اس سے کچھ ٹھنڈک مل سکے گی۔ دوسرا ڈیلی بیسس پہ اسی پتھر کو ہم دھوتے ہیں، اور دھونے کے بعد جب گیلا ہوتا ہے تو گیلا ہونے پہ بھی اس کا ٹیمپریچر اچھا خاصا کم رہتا ہے۔ اچھا، دوسرا چوتھا پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ریبٹ کو کوشش کریں کہ گرمی کے دوران دن میں 3 ٹائم پانی دیں، فریش پانی دیں۔ اگر تو فریش پانی 3 ٹائم آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ چلڈ پانی دیں، ایٹ لیسٹ دن میں پھر آپ 2 ٹائم پانی دیں اور چلڈ پانی دیں۔ چلڈ پانی سے مطلب یہ کہ تھوڑی سی برف ڈال کے اس کے ٹیمپریچر کو تھوڑا کم کر کے، تھوڑا ٹھنڈا کر کے اس کے بعد آپ وہ پانی ریبٹ کے آگے ڈالیں، جس سے اگر وہ ٹھنڈا پانی ریبٹ پیے گا تو اس کی باڈی جو ہے وہ ٹھنڈی رہے گی۔ 5واں پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ میری نظر میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو
ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ سٹریسفل ہو، جیسے کہ انتہائی شدت کی گرمی ریبٹ کو متاثر کرتی ہے، تو اس دوران لازمی آپ وائٹامنس کا استعمال کریں، جیسے کہ وائٹامن ای سیلینیم یا پھر وائٹامن سی۔ وائٹامن سی اسپیشلی اس وجہ سے ضروری ہے چونکہ وہ کسی بھی جاندار میں ہیٹ سٹروک کو پریونٹ کرتا ہے، مطلب کہ ہیٹ سٹروک نہیں ہو پاتا اگر تو وافر مقدار میں آپ وائٹامن سی کا استعمال کرتے ہیں۔ وائٹامن سی پاؤڈر فارم میں آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتی ہے، جیسے کہ ویٹنری اسٹور ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی کے پاس وائٹامن سی کا کوئی سورس یا کوئی شاپ وغیرہ اویلیبل نہیں ہے تو سمپل وہ لیمو لے کے، چونکہ لیمو جو ہے اس میں اپ ٹو 88% تک جو ہے وائٹامن سی جو ہے موجود رہتا ہے، تو آپ وائٹامن سی کے سورس کے لیے لیمو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو پینے کا پانی ہوتا ہے اس میں سمپل آپ لیمو جو ہے وہ ڈال کے دے دیں، اور اندازے کے مطابق جو ہم نے پاس میں کیا ہے اس کے مطابق ایک بڑے سائز کا اگر لیمو ہے تو وہ 1 لیٹر پانی کے لیے کافی ہے۔ اگر تو لیمو سائز میں چھوٹے ہیں تو 2 لیمو پر لیٹر کے حساب سے آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے ریبٹ کی امیونٹی جو ہے وہ انہینس رہتی ہے، چونکہ سٹریسفل انوائرمنٹ میں ریبٹ ایک تو کھانا پینا کم کر دیتا ہے جس سے جو ہے پراپر نیوٹریشن ریبٹ کو مل نہیں پاتے۔ سیکنڈ یہ کہ سٹریسفل انوائرمنٹ میں اس کی جو جسم کے جو وائٹامنز ہوتے ہیں، جو منرلز ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، وہ بہت تیزی سے وہ جو ہے یوز کرتا ہے، جس سے جو ہے اس کی امیونٹی جو ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ریبٹ فارمنگ میں سٹریسفل انوائرمنٹ میں مورٹیلٹی کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو سپورٹیو میڈیسنز کا لازمی استعمال کریں۔ اس میں نے وائٹامن ای سیلینیم کا بھی ذکر کیا۔ وائٹامن ای سیلینیم جو ہے یہ ویٹ سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو سمپل آپ یہ ایویان کیپسول جو ہے، یہ ایک رچ سورس ہے، ایک کیپسول فارم میں آتا ہے، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ ویٹ سٹور سے آپ کو لیکوڈ فارم میں ملتا ہے تو اس کی نارمل جو ڈوز ہوتی ہے، ہو سکتا ہے جو آپ پروڈکٹ لیتے ہیں اس کی ڈفرینٹ ہو۔ بہرحال عمومی طور سے جتنے پروڈکٹ ملتے ہیں اس کی جو ایوریج جو ڈوز ہوتی ہے ریبٹ کے لیے وہ 1 ml کم سے کم 4 لیٹر پانی کے لیے ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 ml 2 لیٹر پانی کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں ریبٹ کو۔ اچھا، چھٹا پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ یوز فریز بوٹلز، کہ کیج کے اندر جتنے بھی ایسے خرگوش جو کہ زیادہ ہانپتے ہیں، جیسے کہ وہ لیٹ کے زیادہ جو ہے وہ ہل رہے ہوتے ہیں یا منہ بھی تھوڑا سا اوپر کی طرف کیا ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ شدید طریقے سے جو ہے اس وقت گرمی سے جو ہے گرمی کی گرفت میں ہے اور گرمی اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تو اس دوران بہتر ہے کہ اس کی باڈی کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یا اس کو سمجھ لیں کہ انوائرمنٹ تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے آپ بوتل میں پانی ڈال کے اس کو فریز کر لیں، اور وہ فریز شدہ بوٹل جو ہے وہ ریبٹ کے پاس رکھ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے کے پورے فارم کے ساتھ اس طرح کریں، لیکن فارم میں بہت سارے ایسے ریبٹس ہوں گے جو کہ گرمی سے زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتے، اسپیشلی جو بڑے سائز کے خرگوش ہوتے ہیں وہ تھوڑے زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے، چونکہ اس میں فیٹ ان کی باڈی میں فیٹ کنٹینٹ جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ تو فریز بوٹل جو ہے وہ لازمی اپنے فارم پہ ریبٹ کے ساتھ رکھوایا کریں۔ اگر تو گرمی کی شدت انتہائی زیادہ ہے، مطلب کہ انڈور ٹیمپریچر جو ہے وہ سپوز 37-38 ڈگری کو ٹچ کر رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ دن میں 2 فریز بوٹل رکھیں، جیسے کہ ایک 11 بجے رکھیں، لگ بھگ وہ 2-2.5-3 گھنٹوں تک جو ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے، اور سپوز اگر وہ 2 بجے تک جو ہے وہ ایک بوتل کام کر لیتی ہے تو 2 بجے کے بعد وہ بوتل نکال کے دوسری بوتل جو ہے ساتھ میں رکھ لیں۔ اس سے نیکسٹ جو 2 سے 3 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے وہ بھی اس کا جو ہے انتہائی بہترین گزرے گا۔ اور سب سے نقصان دہ جو پیریڈ ہوتا ہے گرمی میں وہ یہی 12 بجے سے لے کر 5 بجے کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ تو اس سٹریسفل جو پیریڈ ہوتا ہے، اسی میں اگر آپ اس طرح کی مینجمنٹ کو بہتر کریں گے تو آپ کے ریبٹ جو ہے کبھی بھی گرمی سے متاثر نہیں ہو سکیں گے۔
اس میں 7واں نمبر پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یوز ڈس انفیکٹڈ اسپرے. جو نارملی ہم اسپرے کا استعمال کرتے ہیں ڈس انفیکشن کے لیے فارم کے اندر، کوشش کریں کہ اس کا دورانیہ جو ہے وہ چھوٹا کر دیں. جیسے کہ ہم ٹرائی کلوروفون کا استعمال کرتے ہیں یا پھر بیلوران جو کہ بینزلکونیم کلورائڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا دورانیہ کم کر دیں. اس سے پہلے اگر آپ ہر 15 دن کے بعد استعمال کرتے رہیں تو کوشش کریں کہ ابھی 3-4 یا زیادہ سے زیادہ 5 دن بعد لازمی اسپرے کروایا کریں. اور یہ اسپرے ریکمینڈڈ ہے جون کے اینڈ تک. اس کے بعد بھی اسپرے کریں گے لیکن وہ تب کریں گے جب کہ وینٹیلیشن ہو رہی ہو، مطلب اسپیشلی شام کے ٹائم جب آپ پردے کھول دیں، فارم کے انوائرمنٹ کو اوپن کر دیں، تب وہ ریکمینڈڈ ہے کہ وہ انوائرمنٹ آپ کا ہیومڈ نہ بنے. ہوا چلے گی تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے نمی کی مقدار کو ہوا میں جو ہے وہ ریڈیوس کرے گی. تو جون کے اینڈ تک آپ زیادہ سے زیادہ اسپرے کریں، اس کے بعد آپ پرانے روٹین تک جو ہے واپس آ سکتے ہیں. اور یہ اسپرے انتہائی زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے گرمی میں، چونکہ گرمی میں ایوریج ٹیمپریچر جو 35 سے 37 ڈگری کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ جتنے بھی جراثیم ہیں، بیکٹیریاز ہیں، ان کی گروتھ کے لیے یہ آئیڈیل سچویشنز ہوتی ہیں. وہ اسی فیز میں جا کے زبردست طریقے سے جو ہے وہ گروتھ لیتے ہیں. اور چونکہ ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ایک ریبٹ اگر بیمار ہے تو ہوا کے ذریعے بھی، نمی کے ذریعے بھی ایک بیکٹیریا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹریول کر سکتا ہے، مطلب کہ تھوڑا دور فاصلے پہ بھی آپ کے ریبٹ کو وہ متاثر کر سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ ڈس انفیکٹنٹ کا اسپرے جو ہے وہ لازمی آپ نے انشور کروانا ہے. دوسرا آخر میں تھوڑا سا بیسک بتاتا چلوں کہ ریبٹ فارمنگ کے لیے کتنا کچھ ٹیمپریچر جو ہے ایک ریبٹ برداشت کر لیتا ہے. اگر تو ہم میکسیمم لیول کی بات کریں تو ریبٹ میکسیمم 35 ڈگری ٹیمپریچر کو سروائیو کر جاتا ہے، اس کو وہ برداشت کر لیتا ہے. اگر ہم اس سٹیج کی بات کریں کہ جب ہمیں اس طرح کی زیادہ جو ضروری جو SOPs ہیں اس کو نافذ کرنے کی جب اگر ضرورت نہیں ہے، تو وہ کون سا ٹیمپریچر ہے؟ تو وہ ہے 28 سے لے کر اگر 30 کے درمیان تک جو ٹیمپریچر رہتا ہے، تو اس میں آپ کو اس طرح کی اقدامات اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ریبٹ جو ہے اس میں آرام سے سروائیو کر جائے گا. تاہم آپ اس دوران جو سپورٹیو میڈیسنز ہیں اس کا لازمی استعمال کیجیے گا. یہ سپورٹیو میڈیسنز گرمی کے علاوہ بھی اگر کوئی اور موسم بھی ہے، موسم آئیڈیل بھی ہے، لیکن اگر آپ کے ریبٹ کمزور ہیں تو تب بھی آپ یہ میڈیسنز استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ریبٹ کی امیونٹی کو انہینس کرتی ہیں. اور اگر سپوز کسی کو وائٹامن ای، وائٹامن سی جو ہے یہ نہیں مل پاتا تو ایک پروڈکٹ ہے MEYCOM یا اس طرح کے کچھ اور پروڈکٹس بھی ہیں جس میں بیسیکلی وائٹامنس، گڈ انزائمز اور امائنو ایسڈ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جو کہ آپ کے ریبٹ کی امیونٹی کو جو ہے انہینس کرتی ہے، بوسٹ کرتی ہے. بیماریوں کے خلاف جو ہے ان کی قوت مدافعت انتہائی بہتر رہتی ہے، چونکہ بہت سارے جراثیم، بیکٹیریا ایسے ہیں جو کہ انہیبیٹڈ ہوتے ہیں، ریبٹ کے اندر، باڈی کے اندر وہ موجود رہتے ہیں، لیکن وہ تب اٹیک کریں گے جب کہ آپ کے ریبٹ کی امیونٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. تو کوشش کریں کہ اپنے ریبٹ کی امیونٹی کو جو ہے بہتر رکھیں، اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ آپ کے خوراک اور آپ کی جو اوور آل مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے. اگر تو اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو پھر لازمی آپ جو سپورٹیو میڈیسنز ہیں اس کا استعمال کریں، جو کہ آپ کے ریبٹ کو سروائیو کرنے کے لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے مفید ثابت ہوں گی. تو بہرحال کوشش کریں کہ اپنے فارم پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 30 ڈگری سے انکریز نہ ہونے دیں. اگر تو فرض کریں کسی وجہ سے آپ کا انوائرمنٹ اتنا زیادہ گرم ہے، کسی ایسے علاقے سے ہیں جہاں پہ گرمی کی شدت انتہائی زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ آؤٹ ڈور ٹیمپریچر اپ ٹو 45 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پہ انڈور ٹیمپریچر جو ہے وہ لگ بھگ 35 ڈگری کے لگ بھگ تک پہنچ سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس دوران پھر یہ جو SOPs ہیں جو یہ پوائنٹس میں نے بتائے، کوشش کریں یہ لازم ملزوم کر دیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بہت زیادہ نقصان اٹھا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اس موسم کے لحاظ سے جتنے بھی پاکستان کے فارمرز ہیں، گروڈ فارمرز ہیں، ان کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی.
انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی مفید ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.